الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات میں امت مسلمہ کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک عام مسلمان کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ گزشتہ دروس کے اندر کچھ نصیحتیں ہوئی تھی جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، رجوع کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ اور استغفار کریں، آخرت کی فکر کریں، آخرت کو ترجیح دیں، دنیا کی زندگی کے اوپر آخرت جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ اور ہم مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، سرزمین شام، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو سمجھیں کہ اس کے اصل وارث کون ہیں اور اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں بتائیں، اور ہم جہاد کی تیاری کریں، ذہنی طور پر، عملی طور پہ اس کے لیے تیاری کریں، جہاد کے لیے نیت کریں، دل کے اندر ارادہ موجود ہونا چاہیے۔ 4 نصیحتوں کے بعد آج انشاءاللہ یہ 5ویں نصیحت ہے، اور وہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ بنیادی جو ہماری ضرورت ہے، عقیدے کا علم، اللہ کی توحید کا علم، اللہ کی معرفت ہونی چاہیے۔ پھر جو ہماری عبادتیں ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ وغیرہ، جتنی بھی ہماری عبادتیں ہیں، ان کا سنت طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ پھر حلال حرام اور جو ہمارے مسائل ہیں دیگر کمانے کے حوالے سے، معاشرتی زندگی کے حوالے سے، تو یہ دین کا بنیاد علم حاصل ہونا ہمیں ضروری ہے۔ اور خصوصی طور پہ ہمیں آج کل کے دور کے حساب سے جہاد کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ جہاد کے مسائل یہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ کوئی بھی عمل ہے اس کے لیے پہلے علم ضروری ہے۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر باب باندھا کہ العلم قبل القول والعمل، کہ علم جو ہے وہ قول اور عمل سے پہلے ہے، تو وہ ضروری ہے۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ جہاد کے مسائل کی طرف کچھ امور جو ہیں ان کی نشاندہی کرنی ہے، کیونکہ جہاد کے مسائل تو یہ اس ایک درس کے اندر مکمل بیان نہیں ہو سکتے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اختصار کے ساتھ چند باتیں جو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں انشاءاللہ وہ باتیں میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جہاد سے پہلے اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنا چاہیے، ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو نکھاریں، ہم ایمان ہمارا مضبوط ہو۔ الایمان قبل الجہاد، ایمان جو ہے وہ جہاد سے پہلے ہے۔ جیسے پچھلے دروس کے اندر بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جہاد ایک ایسی افضل نیکی ہے کہ جس کے لیے ہمیں پہلے اپنی بنیادوں کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ ہمارا ایمان صحیح ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہم اس کا حق ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، ہمیں عقیدے کا علم ہو، پھر ہم تمام عبادتیں جو ہیں وہ اچھی طریقے سے ادا کر رہے ہوں، نیکی ہو، تقوی ہو، پھر اس کے بعد جو ہے عملی طور پہ جہاد جو ہے اس کا نمبر آتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو صحیح کریں جہاد سے پہلے، یعنی جہاد کی تیاریوں میں یہ بات شامل ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ دوسری بات کہ ہم اپنی نیت کو خالص کریں، ہم نیت اللہ کے لیے کریں، یہ دنیا کی زندگی کو ہم کوئی اہمیت نہ دیں۔ دنیا ہماری بس ایک ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر آئے ہیں تو دنیا کے اندر جینا ہے، دنیا کی معاشرت، دنیا کے کام کاج، دنیا کے اندر کمانا، مگر یہ ہمارا مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد حیات میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات، عبادت، جنت، یہ جو ہماری منزل ہے، ان چیزوں کو ہمارے مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو، انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے کہ نیت دنیا کے لیے نہ ہو، نیت خالص اللہ کے لیے ہو، اور آخرت کا شوق ہونا چاہیے۔ دل کے اندر جہاد کی نیت ہو، دل کے اندر جہاد کا پکا ارادہ ہو، عزم مصمم ہو، اس کے اندر تیاری کرنے کی دل کے اندر جذبہ ہو، دل کے اندر خواہش ہو، تمنا ہو کہ ہم جہاد کے لیے جائیں گے، انشاءاللہ جہاد کریں گے۔ کہ حدیث میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص نہ جہاد کرتا ہے، نہ اس کے دل میں جہاد کا خیال آتا ہے، نہ اس کی تیاری کے بارے میں کوئی بات آتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، اور اسی حالت میں اس کو موت آتی ہے، تو گویا وہ نفاق کے ایک شعبے کے اوپر اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کا ایمان جو ہے مکمل نہیں ہوا، اس کی موت صحیح طرح ایمان کے اوپر نہیں آئی ہے۔
تو انتہائی خطرناک معاملہ ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ نفاق کے ایک شعبے کے اوپر آئی ہے. لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ دل کے اندر نیت موجود ہو اور نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دل کے اندر ارادہ ہو، لہٰذا اس کی تیاری بھی کریں. عام حالات میں جو جہاد یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، یعنی جب حالات نارمل ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے جو خلیفہ ہوتے ہیں، امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین جو ہیں، جو حکومت کے سربراہ ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو متعین کرتے ہیں، جیسے مجاہدین ہیں، یعنی سپاہی کہہ لیں، دین کے سپاہی یا دین کے مجاہد. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے. تو انہیں پھر اگلے محاذوں کے اوپر بھیجا جاتا ہے، اور پیچھے ان کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ریاست اٹھاتی ہے، ان کے گھر بار وغیرہ کی اخراجات وغیرہ. تو لوگ باقاعدہ جہاد کے لیے جو ہے نا ان کو مخصوص کر دیا جاتا ہے، جسے ہم سپاہی کہتے ہیں یا مجاہد کہیں گے یا فوج کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عام حالات میں یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، تو یہ کچھ لوگ ان کے ادا کرتے ہیں، سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. یہی لوگ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ دشمن کے حملوں سے بچاؤ کے لیے جو ہر وقت تیار رہتے ہیں، جسے ہم اسلامی سپاہ یا اسلامی فوج کہیں گے. تو یہ عام حالات ہیں. لیکن جب ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، دشمن حملہ کر دیتا ہے، یا اس طرح کے کچھ اور جو ہے ناگزیر کچھ صورتحال ہو جائے، تو اس وقت اگر اسلامی ریاست جو ہے، اسلامی حاکم جو ہے، اگر وہ اعلان کر دے جہاد کا، تو پھر جہاد ہر شخص کے اوپر پھر فرض عین ہو جاتا ہے، ہر شخص کے اوپر فرض عین ہو جاتا ہے. لیکن یہ اعلان حاکم ہی کر سکتا ہے، کوئی فرد اپنی حیثیت سے، انفرادی حیثیت سے کوئی فرد واحد یہ اعلان نہیں کر سکتا. کوئی عالم کہہ دے کہ جہاد فرض ہو گیا، سب نکلو جہاد کے لیے، نہیں. کوئی تنظیم یہ دعویٰ کر دے، کوئی ادارہ، کوئی گروہ، کوئی جماعت لوگوں کو جہاد کی طرف بلائے، تو یہ جہاد اس طرح فرض نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے ریاست کی ذمہ داری ہے، حاکم وقت جو ہے وہ اعلان کرے گا، تو پھر وہ ایک امیر مقرر کرے گا، جسے سپہ سالار کہیں گے یا فوج کا کمانڈر کہیں گے، جو بھی ہے. پھر باقاعدہ ان تمام شرائط کے ساتھ جو ہے پھر جہاد ہوتا ہے. اور جہاد کے دوران لوگوں کے احوال، ان کی ذمہ داریاں وہ بھی مختلف ہوتی ہیں. جیسے سپاہی ہیں یا فوجی ہیں یا مجاہدین کہیں، یہ سب باقاعدہ یہ ان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، ان کی ایک تربیت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی جو نا جو بھی ان کو ٹریننگ ملی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، یا اگلے معرکوں کے اوپر، محاذ کے اوپر جا کے باقاعدہ قتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں. تو انہیں فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے، عسکری تربیت. تو یہ فوج یا سپاہی کہہ لیں یا مجاہدین کہہ لیں، ان کی ذمہ داریاں مختلف ہیں، ان کا کام آگے جا کے لڑائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. کچھ عام لوگ ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے پاس اتنی ٹریننگ نہیں ہوتی، انہیں تھوڑا بہت سکھا کے اسلحہ وغیرہ چلانا، اور دوسرا ان کی مدد کے لیے پیچھے روانہ کیا جاتا ہے، وہ لوگ بھی عملی طور پہ جہاد کرتے ہیں. لیکن یہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، ان کے ان کو ہینڈل فوج نہیں کرنا ہوتا ہے. فوج کے جو افسران ہیں، فوج کے جو وہ ہیں مجاہدین یا سپہ سالار کہہ دیں، انہوں نے ان سے کام لینا ہوتا ہے. ان کے احوال مختلف ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، کوئی ضعیف ہیں، بڑھاپے کی عمر کے ہیں، تو ان کے احوال مختلف ہیں. وہ یا تو ان کو گھروں میں ہی رہنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے، یا اگر کوئی اگلے محاذوں پہ جاتے بھی ہیں تو وہ خواتین ہیں جیسے، یا کچھ ایسے لوگ جو لڑائی نہیں کر سکتے، تو ان کا کام زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا ہے، یا ان کے جو نا وہ سامان وغیرہ کو مینیج کرنا، کھانے پینے کے معاملات وغیرہ کو، پانی پلانا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے کام ہے، اسی ذمہ دار ہے جو وہ ادا کر سکتے ہیں. تو بہرحال ہر لوگوں کے احوال جو ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ان کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان سے کیسے کام لیتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جن کے والدین انتہائی ضعیف ہیں، بیمار ہیں، بڑھاپے کی حالت میں ہیں، ان کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، یا وہ بچے جو چھوٹے ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اس طرح کے مختلف احوال کے اندر پھر انہیں اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ سرحدوں پہ جائیں، آگے جا کے لڑائی کریں. انہیں وہی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں جو وہ ادا کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے یا اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، تو وہ اپنے گھروں میں رہ کے کیا کر سکتے ہیں، اسی حساب سے ان کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. مسئلہ یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے، صرف فوج جو ہے وہ یا مجاہدین کو بھیجا جاتا ہے، سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. لیکن خاص حالات میں ایمرجنسی ہوتی ہے، دشمن کا حملہ ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، پھر یہ سب کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اور اس کا اعلان حاکم وقت ہی کرتا ہے. وہی مختلف لوگوں کے احوال کے حساب سے، ان کی کنڈیشنز کے حساب سے مختلف ذمہ داریاں عائد کرتا ہے. تو ہر شخص کا کردار جہاد کے حوالے سے مختلف ہے، لیکن سب کے سب جو ہے وہ زیر تحت ہوتے ہیں حاکم وقت کے. وہ ایک امیر مقرر کرتا ہے، اس امیر کی اطاعت ہوتی ہے، سب اسی کے تحت جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں.
اب جہاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ مسلمان کے اوپر جہاد کیوں فرض ہے، مسلمان جہاد کیوں کرے، وجہ کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، پیچھے اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ کیونکہ باطل قوتیں جو ہیں دشمن ہیں، اسلام مخالف دشمن، قوت اسلام کے جو دشمن ہیں وہ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام نعوذ باللہ دہشت گردی کا دین ہے، اسلام شدت پسندی سکھاتا ہے، اسلام جو ہے وہ انتہا پسندی کا نام ہے، اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، یہ جاہد اجڑ قسم کے گنوار لوگ تھے جنہوں نے لڑائی کر کے قتال کر کے جو ہے وہ اسلام کو پھیلا دیا، زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا، ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی ترقی، کوئی تمدن۔ یہ تمام منفی پروپیگنڈا ہے جو اسلام کے خلاف کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ تو دشمن کرتے ہیں، لیکن اس پروپیگنڈے کا شکار ایسے نام نہاد قسم کے جو مسلمان ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، بہت اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں، ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے تہذیب، ان کے کلچر، ان کی روایات سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ ویسے تو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن دل میں وہ انہی کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، انہی کو اچھا سمجھتے رہتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ بھی جو ہے وہ معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں جو اس منفی پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں اور ایسی باتوں کو اور آگے پھیلاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام تو ہے وہ امن نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر لڑائی ہے، اسلام کے اندر قتال ہے، تلوار کے زور کے اوپر پھیلا ہے۔ ان کی حقیقت اب انشاءاللہ میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ یہاں میں سوال یہ تھا کہ جہاد کیوں فرض ہے، جہاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو جہاد کا جو بنیادی مقصد ہے یا بنیادی جو اس کا جو ہے نا سبب ہے وہ ہے اسلام کو غالب کرنا، اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو اللہ کے بندوں کے اوپر نافذ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ جہاد کا جو مادہ ہے جیم ہا اور دال، جہد سے نکلا ہے۔ اسی طرح اردو میں کہتے ہیں جد و جہد، کوششیں کرنا، محنت کرنا، اسٹرگل کرنا۔ تو جہاد کا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، عملی طور پہ پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، یعنی اللہ کے قانون کو اللہ کے بندوں کے اوپر لاگو کرنے کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ تو یہ جہاد جو ہے اسلام کا جو ہے عظیم جو ہے وہ ایک عظیم افضل نیکی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دین اسلام، اللہ کا قانون جو ہے وہ غالب آ جائے، کیونکہ بندے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ خالق کے کائنات ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ تو اس نے جب دنیا بنائی، لوگوں کو بنایا، بندوں کو پیدا کیا اور ان کو یہ اپنا ایک طریقہ دیا ہے، ایک شریعت دی ہے جسے ہم اللہ کا دین کہتے ہیں، جو اصل میں ہے اللہ کا قانون، کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، جیسی اللہ کا حکم، جیسے اللہ کی مرضی۔ تو اس قانون کے اوپر عمل کرنا، یہ دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو اس قانون کو نافذ کرنا، عملی طور پہ لاگو کرنا کہ لوگ اسی قانون کے تحت زندگی بسر کریں، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، اور اس کے لیے جو ہے لوگوں کے اوپر سے عمل کرانا، اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہے۔ تو جہاد کا بنیادی مقصد ہے دین اسلام کو غالب کرنا اور نافذ کرنا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہوتی ہے چند باتیں، جسے مثال کے طور پہ اسلام کو پھیلانا، اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنا، لوگوں کو اللہ کی معرفت کرانا، اللہ کی توحید کے بارے میں بتانا، ایمان کے حوالے سے انہیں تعلیم دینا، انہیں عبادتوں کے طریقے بتانا، انہیں اسلام کے احکام و مسائل بتانا۔ تو دین اسلام کی نشر و اشاعت، اللہ کے پیغام کو پہنچانا، کتاب و سنت کے پیغام کو واضح کرنا، اجاگر کرنا، لوگوں کو تفصیلی احکامات سمجھانا، دین کے بارے میں بلانا، نیکی کا حکم دینا، تقوی کے بارے میں بتانا، نیکی کو عام کرنا، گناہوں سے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو یہ تمام باتیں یہ اس سے مراد ہے کہ دین اسلام کی نشر و اشاعت ہو اور اسلام کو پھیلایا جائے۔ اور دین اسلام چونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، اس لیے دنیا کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے زندگی گزارنے کا وہ دین اسلام ہی ہے۔ مکمل ترین طریقہ، سب سے بہترین، سب سے اچھا، کامل اور احسن اجمل طریقہ وہ دین اسلام ہی ہے۔ زندگی کے ہر گوشے کے لیے اس کی رہنمائی موجود ہے، رہن سہن کیسا ہو، معاشرت کیسی ہو، معاملات کیسے ہوں، یہ تمام باتیں جو ہیں دین اسلام کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کے قانون کو جو ہے وہ پھیلانا، اور یہ عین فطرت کے مطابق اللہ کا قانون، اس کے اندر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ یہ منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام ظلم کرتا ہے، عورتوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اسلام کے اندر غلام بن جاتے ہیں لوگ جو جنگوں کے بعد قیدی ہوتے ہیں۔ حالانکہ تمام باتیں یہ منفی ہیں، تمام باتیں یہ غلط ہیں۔ اور یہ پھر کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور کے اوپر پھیلا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسلام کی تعلیم اتنی پیاری، اتنی خوبصورت، اتنی پاکیزہ ہیں اسلام کی تعلیمات، کہ جو شخص بھی جس کے اندر تعصب نہ ہو، عقل سلیم موجود ہو، اس کی عقل سلامت ہو، وہ اسلام کے بارے میں سنے گا، اسلام کو دیکھے گا، قریب سے اس کو جانچے گا، پرکھے گا، اس کا علم حاصل کرے گا،
اس کا دل خود اندر سے گواہی دے گا کہ یہی طریقہ سب سے بہترین ہے زندگی گزارنے کا. تو وہ دین اسلام پھیلا ہے اپنی حقانیت کی وجہ سے کہ بالکل عین فطرت کے مطابق ہے, اللہ کا بنایا ہوا دین ہے, اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. تو ایمان کی وجہ سے, توحید کی وجہ سے, پیاری پیاری پاکیزہ تعلیمات کی وجہ سے, اس کے محاسن کی وجہ سے, اس کی اچھائیوں کی وجہ سے, دین اسلام کے جو محاسن ہیں, جو اس کی اچھائیاں ہیں, اس وجہ سے اسلام پھیلا ہے. پھر صحابہ کرام کا جو عملی کردار تھا, صحابہ کرام کے اخلاق, ان کے معاملات, ان کی پیاری پیاری زندگی گزارنے کے طریقے, اور خود سب سے بڑھ کے خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ حیات طیبہ اس دوران موجود تھی. تو یہ تمام باتیں قرآن کو سن کے, قرآن پاک کی تلاوت سن کے قرآن ان کو سمجھ میں آتا تھا. وہ اسلام کو عملی طور پہ اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے تھے تو وہ متاثر ہوتے تھے, خود ان کا دل گواہی دیتا تھا اور اسلام جو ہے نا وہ قبول کرتے تھے. تو اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا, اسلام پھیلا ہے اپنی حقانیت کی وجہ سے, اپنی سچائی کی وجہ سے, کہ اسلام ایک عالمگیر حق ہے, عالمگیر سچائی ہے, اور زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ, مکمل ضابطہ حیات جو ہے یہ اسلام فراہم کرتا ہے. اگر ایسا مسئلہ ہوتا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہوتا تو یہاں ایک تجزیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں, ذرا اس کے اوپر غور و فکر کریں. آج کل جو ظلم و ستم ہوتے ہیں, ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر قبضہ کرتا ہے, جنگیں ہوتی ہیں, تو ایک جنگ کے دوران کتنی کیجولٹیز ہوتی ہیں, کتنے لوگ مارے جاتے ہیں, دونوں اطراف میں جو نقصان ہوتا ہے, جانی نقصان, وہ کتنا ہوتا ہے. آج کل نقصان ہزاروں میں نہیں, لاکھوں میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی جنگ عظیم جو ہوئی تھی, جنگ اول, جنگ عظیم, پہلی جنگ عظیم جو 1914 میں ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے 1917 1918 تک یہ چلتی رہی. اس کے بعد اعلان بالفور ہوا اور یہودیوں کو جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ آباد کرایا گیا. تو اس جنگ عظیم کے دوران کتنے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے, کتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں. مجموعی طور پہ تقریباً 75 لاکھ 75 لاکھ افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ تو آفیشیل فگرز ہیں, اصل حقیقت تو پتہ نہیں کتنی ہوگی. جو دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے, دوسری جنگ عظیم کے دوران مجموعی طور پہ تقریباً 4.5 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے ہیں. امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں کو مکمل طور پہ جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. وہاں جب ایٹمی حملہ کیا, ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم پھینکے, تو پورے کے پورے شہر تباہ ہو گئے. تو دوسری جنگ عظیم میں 4.5 کروڑ جو ہے وہ لوگ ہلاک ہوئے. اور یہ اسلام کی جنگ نہیں تھی, یہ ان کافر ممالک کی آپس میں ہی لڑائیاں تھیں, اس میں لاکھوں کروڑوں تک جو ہے نا کیجولٹیز ہو گئی. اس کے علاوہ حالات بہت, اصل میں اس کی تفصیل بتائیں گے تو بہت طویل جو ہے نا یہ درس ہو جائے گا. بہرحال سب جانتے ہیں کہ ایک جنگ میں بھی جو ہے وہ نقصان جو ہوتا ہے, جانی نقصان, وہ کتنا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے پھر جو زخمی ہوتے ہیں ان کو بھی مارا جاتا ہے, آگ لگائی جاتی ہیں, غلام بنایا جاتا ہے, عورتوں کی عزتیں خراب کی جاتی ہیں, بچوں کو قتل کیا جاتا ہے. کتنے زیادہ نقصان ہوتے ہیں, کتنی زیادہ خون ریزی, قتل و غارت گری ہوتی ہے. میں تجزیہ یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے اندر جو مکی دور تھا اس میں تو جہاد کا حکم نہیں تھا, صرف یہ حکم تھا کہ ایمان سیکھو, ایمان کے اوپر عمل کرو, اللہ کی عبادت کرو, دین کی دعوت دو, ایمان کو نشر و اشاعت کرو, پھیلاؤ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, اور جو مخالفت ہوگی, جو دشمنی کی جائے گی, جو تشدد ہوگا, جو ظلم و ستم ہوں گے, اس کے اوپر صبر کرو, صبر کرنے کا حکم تھا. لیکن جب مدینہ ہجرت ہوئی, ہجرت کے بعد جب مدینہ کے اندر اسلامی ریاست قائم ہو گئی, پھر جہاد کا حکم آیا. تو اس کے بعد سرتاج رسول پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 7 غزوات کیے. غزوہ کہتے ہیں وہ جنگ جس کے اندر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس آپ تشریف لے گئے صحابہ کرام کے ساتھ, اسے غزوہ کہتے ہیں, اس کی جمع غزوات. اور سرایا یہ جمع ہے, اس کی جمع سریہ, یعنی وہ جنگ جس کے اندر آپ خود تشریف نہیں لے گئے لیکن صحابہ کرام کو بھیج دیا, کچھ لوگوں کی جماعت کو آگے روانہ کر دیا. تو تقریباً جو جنگی مہمات ہوئی ہیں حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر, جو ٹوٹل چھوٹی بڑی جنگی کاروائیاں ہوئی ہیں, جو غزوات ہوئے, سرایا ہوئے, اور دیگر جنگی کاروائیاں ہوئی, فوجی مہمات ہوئی ہیں, ان سب کی ملا کے کل تعداد بنتی ہے 82. کل جنگی مہمات, لڑائیاں ہوئی ہیں 82. ذرا سوچیں ان 82 جنگوں کے دوران کتنے لوگ مرے ہوں گے, کتنے لوگوں کو مارا گیا ہوگا, کتنے گھر بار اجڑے ہوں گے, کتنے املاک کو جو ہے نا وہ نذر آتش کیا گیا ہوگا, کتنا نقصان ہوا ہوگا. اب میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ ان 82 جنگوں کے دوران
ان جنگی کارروائیوں کے دوران جو مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے، شہداء کی تعداد ہے 310۔ 82 جنگوں میں شہداء کی، شہیدوں کی تعداد مسلمانوں کی 310۔ اور جو مقتولین تھے مشرکین کے، کافروں کے، دشمنوں کے، ان کے مقتولین، ان کے قتل ہونے والے لوگوں کی تعداد ہے، وہ ہے 851۔ یقین نہیں آ رہا ہوگا، 851، ساڑھے 800، 851 لوگ دشمن کے، مشرکین کے قتل ہوئے ہیں ٹوٹل 82 جنگوں کے دوران۔ اگر یہ جنگیں اس وجہ سے ہوتی کہ خون ریزی کے لیے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہوتا تو کتنے کم لوگ مرے ہوتے۔ یہ تو اسلام کی اتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے اللہ کے بندوں کے اوپر، جو دین سراسر رحمت ہے۔ یہ دین، اس کے تمام تعلیمات رحمت کے اوپر مبنی ہیں۔ وہ رب رحمان ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین نبی الرحمہ ہیں۔ دین اسلام ہے، سلامتی والا دین، جو سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، سلامتی کو عام کرتا ہے۔ یہ سلامتی والا دین ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے۔ دوسرے مسلمان نہیں بلکہ کافر بھی محفوظ رہتے ہیں۔ جہاد تو ایک مخصوص شکل ہوتی ہے، مخصوص حالات ہوتے ہیں جن کے تحت جو ہے وہ لڑائی جو ہے ناگزیر ہو جاتی ہے۔ کبھی دشمن کے حملے کی وجہ سے ہوتی ہے، جسے ہم دفاعی جہاد کہتے ہیں، جیسے دشمنوں نے مدینہ کے اوپر حملہ کیا بدر کے موقع کے اوپر، احد کے دوران، احزاب کے دوران۔ تو یہ وہ لڑائیاں ہیں جو ان کی طرف سے مسلط کی گئیں، مسلمانوں نے دفاع کیا۔ اور جب مسلمان خود حملہ کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ انہیں جو ہے نا وہ نعوذ باللہ قتل و غارت گری کرنی ہوتی ہے یا ملک کے اوپر قبضہ کرنا ہوتا ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں کرتے۔ وہ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ذمہ داری ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ تو انہیں سب سے پہلے دین اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے، اسلام کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ جو مسلمان کو جو قبول کر لیں مسلمان ہو جاتے ہیں، الحمدللہ بھائی ہو جاتے ہیں ان کے، انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہو جاتے ہیں جو اسلامی معاشرے کے اندر مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور جو اگر نہیں مانیں، اسلام قبول نہ کریں، تو پھر ان کے لیے ایک اور صورت ہوتی ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو اسلامی ریاست کے اندر وہ رہ سکتے ہیں جزیہ دے کے، ٹیکس ادا کر کے۔ ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان کی بھی عزت، جان، مال سب محفوظ ہوں گے، اور وہ سب مسلمان خلیفہ کی ذمہ داری ہوگی۔ ان کی عزت کی حفاظت، ان کی جانوں کی، ان کے مالوں کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ وہ ذمی کہلاتے ہیں، یعنی وہ جو یعنی اسلام قبول نہیں کرتے لیکن اسلامی ملک کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے حقوق ہوتے ہیں لیکن ان کو ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے، انہیں جزیہ دینا ہوتا ہے، وہ انتہائی معمولی سا ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ جزیہ دے کے بھی اسلامی ریاست کے اندر نہ رہنا چاہیں، بغاوت کریں، سرکشی کریں، پھر آخری جو ہے نا پھر ان سے لڑائی ہوتی ہے۔ اور لڑائی بھی صرف یہ ہوتی ہے جب ان کی جو ہے نا سرکشی، بغاوت جو ہے باقی رہے جب تک۔ جیسے ہی اگر وہ جو ہے نا اطاعت کر لیں یا جو بھی ہو تو وہ معاملہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، اور زبردستی لڑائی نہیں کی جاتی۔ اسی وجہ سے دیکھیں 82 جنگیں، 82 مہمات، 82 لڑائیاں، 82، اور قتل ہونے والے مشرکین کتنے ہیں؟ 851، 851۔ یہاں تو ایک جنگ کے دوران لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جنم مار دیا جاتا ہے، اور جو زخمی ہو جاتے ہیں پھر ان کے اوپر حملہ نہیں کیا جاتا، بچوں کو نہیں مارا جاتا، عورتوں کے اوپر حملہ نہیں ہوتا، بیماروں کو نہیں مارا جاتا، بزرگوں کو نہیں مارا جاتا۔ تو یہ کون سا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے؟ تو سلامتی والا دین ہے، رحمت والا دین ہے۔ یہ تو اس وجہ سے لڑائی ہوتی ہے کہ جب سامنے والے لڑائی کرتے ہیں، ورنہ تو اسلام تعلیم دیتا ہے کہ وہ اسلام کو سیکھو، سمجھو، اور اسلام قبول کرو، اسلام کے اوپر عمل کرو تاکہ کامیاب ہو سکو، جنت میں جا سکو، زندگی گزارو اللہ کے دین کے مطابق۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اس کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی جنگی قیدی ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا جاتا تھا۔ آج تک ایک بھی جنگی قیدی عہد رسالت کے اندر کبھی کسی صحابی نے کسی جنگی قیدی کو مارا نہیں ہے۔ اس کے برعکس ان لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے، ظالموں کا، کافروں کا، مشرکوں کا، وہ دیکھ لیں، انڈیا کے حالات دیکھ لیں، فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اور دیگر کئی ممالک کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ کوئی تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، بلکہ یہ سب پروپیگنڈا ہے، منفی طور پہ یہ باتیں اسلام دشمنی کے اندر پھیلائی جاتی ہیں، اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام تو سلامتی کا دین ہے، رحمت کا دین ہے، اور اللہ کی اطاعت کرنے کا دین ہے۔ جو ان باتوں کو سمجھتا ہے اسے خود یہ رحمت محسوس ہوتی ہے، وہ خود چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے، اسلام قبول کر لے۔
تو جہاد کا اولین مقصد جو ہے اسلام کو غالب کرنا ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ اس کے لیے دین اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، اسلام کو پھیلایا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ دنیا سے ظلم و ستم، قتل و غارت گری، خون ریزی، جہریت، دہشت گردی کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے جہاد ضروری ہے۔ جب تک جہاد نہیں ہوگا یہ ظلم و ستم یہ دشمن جو ہے کرتے رہیں گے، ظالم۔ تو ظالم کے ہاتھ کو روکنا ضروری ہے، انہیں ظلم سے بچانا ضروری ہے کہ ظلم نہ کرو، ان کے ہاتھ کو روکا جائے۔ تو ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے، قتل و غارت گری کو ختم کرنے کے لیے، خون ریزی کو ختم کرنے کے لیے، جہریت، دہشت گردی، ان سب کو ختم کرنے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ جہاد کیوں ضروری ہے؟ جہاد ہم کیوں کریں؟ تاکہ ایک مسلم معاشرے کے اندر لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو وہ محفوظ ہو، مسلمانوں کی بھی اور ذمیوں کی بھی، جو جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، غیر مسلم جو اقلیت جسے ہم کہیں گے، ان کی بھی عزت آبرو محفوظ ہوتی ہے۔ جہاد اس لیے ضروری ہے کہ ظلم و ستم ختم کیا جائے، قتل و غارت گری نہ ہو، دہشت گردی نہ ہو، اسے ختم کیا جائے، لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو، اس کو تحفظ حاصل ہو، امن و امان قائم ہو، امن قائم کرنا، سکون قائم کرنا معاشرے کے اندر، اس کے لیے جہاد ضروری ہے۔ یہ جہاد کا مقصد ہے۔ عدل و انصاف قائم کرنا، عدل سے کام لینا، سب کو انصاف فراہم کرنا، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ ہو، سب کے حقوق ادا کیے جائے۔ حقوق و لباد کی ادائیگی کے لیے، عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، اسلام کے نظام کو جو رحمت کے اوپر ہے، عدل کے اوپر ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ اور اسلامی ریاست کی تحفظ کے لیے، سرحدوں کے تحفظ کے لیے جہاد ضروری ہے۔ تو جہاد کا یہ مقاصد ہیں۔ اور دنیا کے اندر فسق و فجور، بے حیائی، فحاشی، منکرات، گناہ، حرام کاری، حرام چیزوں سے، حرام گناہوں سے بچانا، اس کے لیے جہاد ضروری ہے۔ فسق و فجور کے خاتمے کے لیے، گناہوں کے خاتمے کے لیے، فحاشی، بے حیائی، منکرات کو ختم کرنے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو اندرونی طور پہ، بیرونی طور پہ سازشیں ہوتی ہیں، بغاوتیں ہوتی ہیں، ان کے خلاف طرح طریقے سے جو حربے استعمال کیے جاتے ہیں، تو دشمنوں کی ان سازشوں کو ختم کرنے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ تو یہ جہاد کے مقاصد ہیں۔ اور جہاد کی وجہ سے کتنی برکتیں اور جو ہے نا وہ رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں کہ معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہوتا ہے، حقیقی کے معنوں میں جو ہے نا ایک فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اب جہاد کی کچھ اقسام ہیں، جہاد کے 3 اقسام ہیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ مشرکین کے ساتھ جہاد کرو اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے۔ یعنی اپنے مال بھی خرچ کرو جہاد کے لیے، اپنے مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، اسی طرح اپنی جانوں سے بھی جہاد کرو اور اپنی زبانوں سے بھی۔ ٹھیک ہے، یہ 3 جہاد کی قسمیں ہیں۔ اپنے مال کے ذریعے جہاد کرو، اپنی جانوں کے ذریعے، نفس کے ذریعے، اور اپنی زبان سے۔ زبان سے اللہ کے دین کو پھیلاؤ، نیکی کا حکم دو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو توحید سکھاؤ، لوگوں کو عقیدہ سکھاؤ، ایمان سکھاؤ، ان کو نیکیاں کرنا سکھاؤ، نمازیں کیسے ادا کرنی ہیں، معاملات کیسے ہیں، معاشرت کیسی ہے، دین کی تعلیم کو عام کرو، اللہ کا ذکر کرنا سکھاؤ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، گناہوں سے بچاؤ، نیکی کا حکم دو اور گناہوں کو ختم کرو۔ تو یہ زبان سے کرنا ہے۔ اپنے جان سے، اپنے نفس سے لڑائی کرو، قتال کرو، جہاد کرو، کوششیں کرو، اور اپنے مال خرچ کرو۔ تو یہ جہاد کی اقسام ہیں۔ آخری نقطہ انشاءاللہ میرے درس کا، اپنی گفتگو کو انشاءاللہ سمیٹتا ہوں کہ انفرادی حیثیت سے جہاد کیا ہے، کہ ایک فرد واحد کے لیے ایک انفرادی حیثیت سے کیا ہے جہاد۔ تو اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، جہاد جو ہے اس کے اندر جو قتال ہے، تلوار کو اٹھانا، اسلحے کو اٹھانا، جا کے لڑائی کرنا، ایک تو یہ ہے نا دفاعی جہاد۔ دفاعی جہاد جب دشمن کا حملہ ہوتا ہے پھر تو ہر شخص کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، پھر ہر شخص کے اوپر لازم ہے، وہ تو پھر واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب دشمن نے حملہ کیا تو۔ لیکن جو ایک اقدامی جہاد ہوتا ہے جس کے اندر باقاعدہ دوسرے جو ہے نا وہ کافروں کے پاس جا کے ان کو دین کی دعوت دینا، اگر وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کو روکنا، جیسے آج کل حالات ہیں انڈیا کے اندر، کشمیر کے اندر، غزہ میں، فلسطین میں، لبنان میں، اردن کے اندر، شام کے اندر، تو ہر جگہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، تو یہ جو انفرادی طور پہ جا کے وہاں ان کے لیے لڑائی کرنا، قتال کرنا، یہ انفرادی حیثیت سے نہیں ہو سکتا۔ یہ انفرادی حیثیت سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص چلو ٹھیک ہے میں وہاں جا کے لڑائی کروں گا، تو دیکھیں اول تو وہاں پہنچنے دیا نہیں جائے گا۔ آج کل جو مسائل ہیں وہاں پہنچنے ہی نہیں دیا جائے گا۔ پھر اگر کسی طریقے سے چوری چپ کے وہاں پہنچ بھی گئے تو بغیر تیاری کے، بغیر ایک پورے نظام کے، بغیر ایک امیر کے، بغیر اسلامی ریاست کے، بغیر اس کے جو انفرادی لڑائی ہوگی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو کچھ لوگ ہوں گے
وہ چاہے ہزاروں کی تعداد میں ہو، سینکڑوں کی تعداد میں، جتنی بھی چھوٹی بھی تعداد ہوگی، ان سب کو ختم کر دیا جائے گا. اس کا الٹا امت مسلمہ کو نقصان ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو لڑائی کرنا، قتال کرنا، عملی طور پہ اسلحہ اٹھا کے لڑائی کے لیے جانا، یہ انفرادی حیثیت سے نہیں ہوتا ہے. اس کے باقاعدہ احکامات ہیں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، باقاعدہ امیر مقرر ہوگا، باقاعدہ تمام تیاری ہوگی، اس کے بعد جہاد ہوتا ہے. ہم انفرادی طور پہ کیا کریں؟ ہم نیت رکھیں، تیاری کریں، کوشش کریں، محنت کریں، ارادہ کریں، مستعد رہیں، تیار رہیں اور انتظار کریں، صبر کریں کہ جیسے موقع میسر آئے گا ہم نکلیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی فوراً ہم نکلیں گے تو یہ نقصان ہے. ابھی فوراً نکلنے کے حالات نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت عالمی سطح کے اوپر مسلم حکمران جو ہے وہ جہاد نہیں کر رہے. تو اس وقت جو ہے وہ نکلنے کے حالات انفرادی طور پہ نہیں ہیں. لیکن تیاری رکھیں، کوشش کریں، محنت کریں، مستعد رہیں، ذہنی طور پہ، عملی طور پہ تیار رہیں اور انتظار کریں. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سبیل ہوگی، کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا کہ جب حکم ہوگا نکلنے کا، تمام حالات جو ہے موافق ہوں گے، پھر جو ہمیں نکلنا ہوگا. لیکن تیاری کم ضرور کریں. اس کے علاوہ انفرادی حصے سے ہم اور کیا کریں؟ ہم اپنی ذات کے اوپر اسلام کو نافذ کریں. دیکھیں، ہر انسان کی اپنی اس کے ذات کے اوپر تو چلتی ہے نا. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا کروں. میں تو اپنے ذات کے اوپر تو جو ہے نا وہ عمل کر سکتے تھے. تم اللہ کے جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کے دین کو نافذ کرنا. تو انفرادی حیثیت سے ہر شخص کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے آپ کے اوپر وہ اللہ کے دین کو نافذ کر دے، خود پریکٹیکل عملی طور پہ اچھا مسلمان ہو، شریعت کے اوپر عمل کرے، نیکیاں کرے، گناہوں سے بچے. یہ ہر شخص کے اوپر ذمہ داری ہے. پھر بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یعنی گھر والے، اہل و عیال، ان کے اوپر اس کی چلتی ہے. گھر والوں کے اوپر بھی اپنے گھر کے اندر اسلام کو نافذ کر سکتا ہے. اسی طرح پھر وہ رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، وہ 100% نہیں تو کسی حد تک اس کی بات چلے گی. تو کوشش کرے جس حد تک اس کا اثر رسوخ ہے، اس کی بات چل سکتی ہے، وہ اللہ کے دین کو پھیلائے، اس اللہ کے دین کو عملی طور پہ نافذ کرے اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں. اور اسی طرح پھر دوست احباب ہیں، اہل محلہ ہیں، پڑوسی ہیں، ساتھ کام کرنے والے ہیں. یہ تمام ہر شخص کے الگ الگ مختلف دائرہ کار ہیں. کہیں کم چلے گی، کہیں زیادہ چلے گی. تو جہاں تک ہر انسان کا جو ہے نا اثر و رسوخ ہے، اس کی بات چلتی ہوگی، لوگ اس کی بات کو مانتے ہوں گے، اس کے پاس طاقت ہوگی، اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہ اللہ کے دین کو نافذ کرے. یہ انفرادی طور پہ ہر شخص کے اوپر لازم ہے. سب سے پہلے اپنی ذات ہے جہاں 100% اس کی چلے گی. پھر اس کے گھر والے ہیں، پھر عزیز و اقارب، رشتہ دار، محلے والے، دوست احباب وغیرہ. تو جہاں جہاں اس کی جو ہے نا بات سنی جائے گی، اللہ کے دین کو کوشش کرے نافذ کرے. یعنی اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے دین کے لیے وہ تبلیغ کرے، دعوت دین دے، دعوت و تبلیغ کا کام کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، لوگوں کو سمجھائے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح وہ کیا کرے؟ مجاہدین کی مالی مدد کرے. کسی کو اگر کوئی چینل ملتا ہے وہاں تک کچھ امداد بھیجنے کے لیے، تو ان کے لیے کھانے پینا اور دوائیاں وغیرہ اس صورت میں بھی مدد کرے. جہاد کے لیے بھی اگر کوئی موقع میسر ہو تو مجاہدین کی مالی مدد بھی کرے، یعنی اپنے مال کو بھی خرچ کرے. تو انفرادی طور پہ جو ہے نا یہ کام کیا جا سکتا ہے. باقی اگر کوئی شخص انفرادی طور پہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی تنظیم ہے، تو یاد رکھیں یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ کچل دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، امت مسلمہ کو نقصان ہی ہوگا. جب تک حالات موافق نہیں ہوتے ہیں، جو شرائط پوری نہیں ہوتی ہیں، جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، تو یہ عملی طور پہ جو ہے ہم باقاعدہ قتال نہیں کر سکتے جب تک یہ تمام چیزیں میسر نہ ہوں. ایک آخری بات بتا کے انشاءاللہ ختم کروں گا تاکہ یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مکے کے اندر حالات موافق نہیں تھے، ہر طرف مخالفت تھی، دشمنیاں تھیں، اور صرف چند لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، صحابہ کی تعداد انتہائی کم تھی. یعنی نبوت کا جو ابتدائی دور تھا، اس میں ایک خاندان تھا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر والے. یہ سب سے پہلا مظلوم خاندان تھا جو شہادت سے بھی سرفراز ہوا. حضرت یاسر کی بھی شہادت ہوئی، ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی. یہ اسلام کا پہلا شہید خاندان تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سرتاج رسول نبی الرحمہ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر سے نکلے کہیں تشریف لے جانے کے لیے، تو دیکھا یاسر اور ان کی اہلیہ سمیہ کو مشرکین اذیتیں پہنچا رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، مار رہے تھے. تو ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ ہماری مدد کیجیے، آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں. نبی الرحمہ ہیں، رحمت للعالمین ہے، امت کے غمخوار ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، آپ رو رہے ہیں. اللہ کے نبی سرتاج رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ رو رہے ہیں، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ اصبروا آل یاسر ولک الجنہ.
صبر کرو اے یاسر کے گھر والوں، تمہارے لیے جنت ہے۔ آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں، جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ آپ نے ان کی مدد نہیں کی، ان کو روکا نہیں، مشرکین کو۔ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ ان سے محبت نہیں کرتے تھے؟ آپ کے کلیجوں کے ٹکڑے تھے، صحابہ تھے، مسلمان تھے۔ نعوذ باللہ کہ آپ کے اندر ہمت نہیں تھی، نعوذ باللہ کہ آپ لڑائی نہیں کر سکتے تھے؟ ہمارا ایمان ہے کہ آپ سب سے، دنیا کے پوری کائنات کے سب سے بہادر آپ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ سے زیادہ جلدی، آپ سے زیادہ ہمت والا، طاقت والا بہادر دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور چند صحابہ بھی تھے ایمان لانے والے، چاہے کم تھے لیکن موجود تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق موجود ہے، سیدنا علی موجود تھے، دیگر کم صحابہ تعداد میں کم تھے لیکن موجود تھے۔ آپ چاہتے نا تو ان کو بلا لیتے، صحابہ کو، مل کے حملہ کرتے مشرکین کے اوپر اور جہاد ہو جاتا، قتال ہوتا، آل یاسر کی مدد کی جاتی، لیکن صاحب نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ کا حکم ہی نہیں تھا، اللہ کا حکم ہی نہیں تھا، آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا کہ آپ صبر کرو اور جنت کی بشارت لے لو۔ کیوں اگر ابھی اس وقت جہاد کیا جاتا تو صحابہ بہت ہی کم تعداد میں تھے، وہ لوگ وہ زیادہ تعداد میں تھے، وہ ختم کر دیے جاتے، شہید ہو جاتے، سب اسلام ہی ختم ہو جاتا۔ تو جہاد کا موقع نہیں تھا۔ اس نقطے کو سمجھے کہ عملی طور پہ لڑائی کرنے کے لیے حالات کا موافق ہونا، ان شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور پہ تیاری کریں، نیت رکھیں اور کوشش کریں تاکہ ہم جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس سرخرو ہو سکیں۔ تو یہ کچھ جہاد کے مسائل تھے، استخار کے ساتھ۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔